السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ آج کی تلاوت میں 12واں پارہ وما من دابہ، جس میں سورہ ہود کی 120 آیتیں اور سورہ یوسف کی 50 آیتیں، مکمل 170 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہود ایک پیغمبر کا نام ہے، اس اعتبار سے اس سورہ کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا: الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ قرآن مجید کی آیتیں آپس میں مضبوط ہے۔ ایک آیت پڑھیے، اس کے بعد کا آیت جو بھی ہے، دونوں کے اندر ٹکراؤ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے آیتوں کو اس انداز سے جوڑ دیا کہ اس کے اندر کوئی ہمیں بگاڑ یا کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ ایک آیت شروع کرتے ہیں، دوسری آیت زبان پہ آسانی سے ادا ہوتی ہے، تیسری آیت، چوتھی آیت، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیتوں کے اندر جو مضامین ہے، احکام ہے، اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ بیان کرنے والا کون؟ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہمارے لیے کیا ضرورتیں ہیں، کیا کیا احکام ہمیں چاہیے، سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اس سے توبہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ یہ بتاتے ہیں يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر تم توبہ و استغفار کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ اٹھانے کا اچھا ذریعہ دنیا کے اندر موت تک دے گا۔ تو اچھا فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ علماء نے بتایا توبہ و استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر اطمینان پیدا کرتے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بس، اور زیادہ کی فکر نہیں ہوتی، اور جو چیز ہم کو نہیں ملتی اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی دین ہے، یہ توبہ و استغفار کرنے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہیں۔ جو توبہ و استغفار نہیں کرتے ہیں ان کی دل کی مرادیں پوری نہیں ہوتی، دنیا کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین پر جتنی مخلوق ہے جو روزی استعمال کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزی کا انتظام میرے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کب تک اس کا زمین پر رہنا، روزی کا استعمال کرنا، روزی ختم ہونے کے بعد اسے کہاں حوالے کیا جائے گا، اللہ جانتا۔ کیونکہ اللہ کی مخلوق اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں جانتے ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں،
ہر ایک کی روزی کتنی ہے، کب تک اس کا زندہ رہنا ہے، کب اسے خبر میں جانا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کو بنایا، اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں بنایا۔ اگر اللہ چاہتے تو کہہ دیتے کہ ہو، وہ چیز ہو جاتی۔ تو اللہ نے جو 6 دن کا انتظام کیا، اس لیے کیا ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم بھی کام کیا ہے آہستہ آہستہ کریں، اس کے اندر کیا ہو، صبر کا ایک مادہ پیدا ہو، جلد بازی سے کام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ اتنے بڑے آسمان کو، زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، سلیقے کے ساتھ ہر چیز کو اس کی جگہ رکھا، یہ بتانے کے لیے ہم بھی کوئی کام کرے، اس کے اندر کیا ہے، اطمینان، سکون ہو، جلد بازی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم دیتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا دار انسان کی 2 خرابیاں بیان کرتے ہیں۔ جو دنیا دار ہوتا ہے نعمتوں میں پلتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتے ہیں، چھینتے ہی وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک آدمی شروع سے مصیبتوں کے اندر، تکلیف کے اندر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تکلیف کے بعد خوشحال کر دیتے ہیں، اتنا خوش ہوتا ہے فخر کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ 2 حالتیں برے ہیں، مومن کی شان یہ نہیں ہوتی، تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، خوشحالی آتی ہے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے یہی چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے چند قوموں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ کے پیغمبر تھے، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اتنی لمبی مدت میں 80 آدمی مسلمان ہوئے۔ نوح علیہ السلام اپنے قوم سے ناراض ہو گئے، انہوں نے اللہ سے دعا کیا، اللہ ان کو زمین پر آباد مت کر، انہیں دنیا سے ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک کشتی تعمیر کرے۔ کشتی کا نقشہ اللہ تعالیٰ خود وحی کے ذریعے ان کو بتا دیا۔ کشتی بنانے لگے، قوم والے ان کا مذاق اڑانے لگے، کل تک تم اللہ کی طرف بلاتے تھے، اب تم کیا ہے کشتی بنانے لگے ہو، یہ کشتی کون کھینچ کر سمندر تک لے جائے گا، اس قسم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ جب کشتی مکمل ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کشتی کے اندر سارے مومن مردوں عورتوں کو سوار کرا لے، اور زمین کے اوپر جو کچھ جانور ہے ہر ایک کا ایک جوڑا، اس کے اندر آسمانی پرندے بھی آ گئے۔ تو علماء کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے جانوروں کو، پرندوں کو آواز دی، فوراً آ کے چڑھ گئے۔ 950 سال تک انسانوں کو بلائے، صرف 80 آدمی مسلمان۔ کشتی جب طوفان میں چلنے لگی تو اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں سمندر کی ایک ایک موج پہاڑوں کی طرح جوش مارنے لگی۔ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر اپنے بیٹے کو انہوں نے دیکھا، اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے لاڈلے کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت بیٹھ۔ اس نے جواب دیا پانی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میں پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں،
سوائے جس پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ باپ بیٹے کی گفتگو ہوتی ہے، موج آتی ہے، ان کے بیٹے کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو بچائے گا، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹتے ہوئے کہا تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، اس کا عمل کیا ہے، غیر صالح تھا، مومن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہل ہو جاؤ گے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی، استغفار کی، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس چیز کا جو میں نے تجھ سے مانگا، اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا، میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد جو قوم آئی، قوم عاد، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ ان کے پیغمبر ہود علیہ السلام تھے، اللہ کی طرف انہوں نے دعوت دی، قوم والوں نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے دنیا سے ختم کر دیا۔ اس کے بعد قوم سمود آئی، ان کے پیغمبر صالح علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ قوم والوں نے نشانی طلب کی کہ اونٹنی ہمارے سامنے بچہ جنم دے۔ ایسا ہی ہوا، پہاڑ کے چٹان سے اونٹنی نکلتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، قوم والے انکار کر دیتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے تکلیف مت دو، لوگوں نے اسے کاٹ دیا۔ صالح علیہ السلام نے کہا 3 دن اپنے گھر میں انتظار کر لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کا عذاب چیخ کی شکل میں آیا، سارے کے سارے لوگ مر گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے فرشتے ان کے پاس مہمان بن کے جاتے ہیں، انسان کے شکل میں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کو دیکھا، بغیر بتائے بچھڑے کو بھون کے ان کے سامنے لا کے رکھا، تو ان لوگوں نے اسے نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کو بشارت دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہوئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لڑکے کی بشارت سناتا ہے، اس کا نام اسحاق ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کی بشارت بھی دیتا ہے، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ ان کی بیوی کھڑی تھی، ہنسنے لگی، میں باچ عورت ہوں، میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے، ہمارے یہاں اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ کے فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہو؟ یہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اس کے بعد دونوں راضی ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا تمہارے بھتیجے لوط علیہ السلام، ان کے قوم کے اوپر ہم عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ قوم کیا ہے؟ بے حیائی کے اندر مردوں سے شہوت رانی کیا کرتی تھیں۔ لوط علیہ السلام نے اس سے منع کیا، مگر قوم والوں نے اس کا انکار کیا۔ تو اللہ کے فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں ان کے پاس جاتے ہیں، قوم والے ان سے بدکاری کا ارادہ کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، مجھے تکلیف مت دو، کیا تم میں کوئی نیک آدمی نہیں ہے؟ قوم والے بے حیائی سے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے ہم کیا برائی کرتے ہیں، آپ ہمارے کام کے اندر رکاوٹ مت بنیے۔ تو اس وقت اللہ کے فرشتوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ راتوں رات اپنے ساتھ مومن بندوں کو لے کر نکل جاؤ۔ انہوں نے یہ بھی کہا آپ کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں رہ جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، جب قوم پر عذاب آیا، پتھروں کی بارش ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے ساتھ انہیں ہلاک کر کے زمین کو الٹ کر زمین کے اندر دھسا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہ قوم ناپ تول کے اندر کمی بیشی کیا کرتی تھی۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ایسا مت کرو، لوگوں سے پورا پیسہ لیتے ہو، ان کی چیز ان کو پورا تول کے دو،
یہ سراسر کیا ہے؟ زمین کے اندر بگاڑ ہے۔ قوم والوں نے کہا ہم کو اپنی تجارت سے مطلب ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک انہوں نے کہا آپ بوڑھے آدمی ہیں، اگر ہم آپ کی عمر کا تقاضا نہیں دیکھتے آپ کو پتھروں سے مار مار کے ہم ختم کر دیتے۔ اللہ کے پیغمبر کو انہوں نے وارننگ دی تو اللہ تعالیٰ زلزلے کے ذریعے انہیں دنیا سے ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فرعون قیامت کے دن جہنم میں جائے گا، وہ آگے ہوگا، اس کی فوج پیچھے ہوگی۔ کتنا برا منظر ہوگا۔ دنیا کے اندر خدائی کا دعویٰ کیا، مرنے سے پہلے ایمان کا اقرار کیا، مگر اس کا ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ یہی جہنم میں جائے گا، سامنے ہوگا، اس کی فوج پیچھے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس قدر وہ آگ کے اندر اپنی فوج کو لے کر جائے گا، اس کا جانا، جہنم میں اترنا کس قدر برا ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اگر ہم کامیابی کی زندگی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے دین پر ہم قائم رہنا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ جذباتی نہیں ہونا، جوش آیا عمل کیے چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ اور آخری بات اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ظالموں کی طرف ہم مائل نہیں ہونا۔ جو اللہ کے نافرمان ہے، ظالم ہے، ان کی ہم مدد نہیں کرنا، ان کے قریب نہیں جانا، تبھی ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جتنے اللہ کے پیغمبر کے واقعات ہم آپ کو سنائے ہیں، کیوں سنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو اطمینان ہو جائے۔ 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں آپ نے سکون اختیار کیا، مختلف قسم کے تکالیف مصائب آپ کے اوپر ڈھائے گئے، تو اللہ تعالیٰ یہ پیغمبروں کے واقعات آپ کو سناتے ہیں۔ کیوں سناتے ہیں؟ آپ کا دل اطمینان پائے۔ علماء نے کہا آج کے دور کے اندر مسلمانوں پر تکلیفیں مصیبتیں ڈھائی جاتی ہیں، ایسی صورت میں یہ پیغمبروں کے واقعات کو پڑھ کے اپنے ایمان پر قائم رہنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا، یہی ہمیں قرآن سناتا ہے۔ قرآن کے اندر پیغمبروں کے واقعات بار بار اسی لیے بیان کیے گئے کہ اپنے ایمان کو باقی رکھتے ہوئے اللہ سے ہم اپنے تعلق کو قائم رکھنا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ یوسف ہے، اس کے متعلق ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ بیان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا 11 ستارے، ایک سورج چاند ان کو سجدہ کیا۔ انہوں نے باپ سے کہا، باپ نے یہ کہا اپنے بھائیوں کو اس خواب کو مت بتاؤ۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ماں باپ کا تعلق بچوں سے کیسا ہوتا ہے۔ بچے ہر بات ماں باپ کو کہتے ہیں۔ باپ کیا ہے؟ بچوں کو جو اچھا ہوتا ہے اسے بتاتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا یہ خواب ہے، اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ۔ باپ کیا ہے؟ بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے نصیحت کے بعد بتانا، یہ بات میں کیوں کہتا ہوں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری بھائی تمہارے لیے چال چلیں گے۔ انہوں نے اس کی وجہ بھی بتا دی۔ بڑے جو ہوتے ہیں بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات اچھی ہے، کیوں اچھی ہے، یہ بات کیوں خراب ہے، اس کی وجہ بھی بتانا، بغیر وجہ بتاتے ہوئے کوئی بات بچوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 10 بھائی جو جمع ہو کر یوسف علیہ السلام کو الگ کرنے کا انہوں نے جو پلان بنایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باپ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہم سے محبت نہیں کرتے۔ یعنی یہ بچے بھی باپ سے محبت کرتے ہیں، مگر باپ کی محبت کیا ہے؟ یہ ایک بچے کے اوپر ہے۔ انہوں نے خیال کیا اگر یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیں باپ ہم پر بھی محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ان کا یہی نظریہ تھا۔ اسی خیال سے جمع ہو کر انہوں نے مشورہ کیا کیا جائے،
کسی نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ کسی جگہ چھوڑ دیا جائے، مگر دوسرے بھائیوں نے کہا وہ ہمارا خون ہے، اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، کنویں میں ڈال دینا چاہیے۔ یہاں بھی اللہ کی عجیب مصلحت تھی۔ یوسف علیہ السلام کے لیے ان کا گھر بہتر تھا، مگر بھائیوں نے کنویں میں ڈالا۔ کنویں میں ان کو ڈالنا یہ سبب بنا مصر کے بازار میں جانا، عزیز مصر کے محل میں جانا، یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ بھائیوں نے یہ سمجھا کنویں میں ڈالنے سے زندگی ختم ہو گئی، ہم باپ کے نیک بندے ہو جائیں گے، مگر کیا ہے اللہ تعالیٰ دوسرا ان کے بارے میں سوچا تھے کہ ان کو کیا ہے مصر پہنچانا ہے، عزیز مصر کے محل میں داخل کرانا۔ اور ایک بات یہ بتائی گئی، بھائیوں نے کنویں میں ڈال کر ان کے قمیص کو نکال کر بھیڑیے کو ذبح کر کے خون کے اندر لت پت کر کے رات کے وقت باپ کے پاس آئے۔ جو آدمی جھوٹ کہتا ہے، جھوٹ کے اثرات خود کیا ہے اس کے جسم سے، اس کے پیشانی سے ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ قمیص کیا تھی، بالکل صحیح سالم تھی، پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے پہچان لیا۔ انہوں نے کہا یہ تمہارا بنایا ہوا پروگرام ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو یقین تھا میرے بیٹے نے میرے سامنے خواب بیان کیا تھا، 11 ستارے، 1 سورج چاند سجدہ نہیں کیے، اب تک سجدہ نہیں کیا، میرا بچہ نہیں مر سکتا، ان کو یقین تھا۔ تو یوسف علیہ السلام مصر کے محل میں پہنچے، جوان ہوئے، تو عزیز مصر کی بیوی نے بدکاری کی طرف ابھارا۔ یوسف علیہ السلام اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، جبکہ محل کے سارے دروازے بند تھے، دروازے کی طرف وہ بھاگے، اللہ تعالیٰ نے دروازوں کو کھول دیا۔ اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے جو آدمی برائی سے دور بھاگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے کے راستے کھول دیتے ہیں۔ جو حرام سے بچتے ہوئے حلال کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے حلال کے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد عزیز مصر دروازے کے سامنے کھڑا ہوا، اس کی بیوی نے کہا اس نے مجھ سے برائی کا ارادہ کیا۔ گواہی دینے والے نے گواہی دی، اگر پیچھے سے قمیض پھٹی ہے عورت کیا ہے، جھوٹی ہے، اگر سامنے سے قمیض پھٹی ہے تو عورت سچی ہے۔ دیکھا گیا پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی تھی۔ پھر عزیز مصر کی بیوی نے مصر کے تمام عورتوں کو جمع کیا، وہ واقعہ بھی ہم کو معلوم ہے۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے یہ محل سے قید خانہ بہتر ہے، اگر میں یہاں رہوں ہو سکتا ہے کہ میں ان کے جال میں مکر میں پھنس جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، انہوں قید خانے میں جانا پڑا۔ تو وہاں قید خانے میں گئے، 2 ساتھی ان کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 ساتھی ان کے قریب ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام جہاں بھی گئے اپنے اخلاق و کردار سے لوگوں کو اپنے قریب کرتے گئے۔ یہ 2 ساتھی ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے۔ اس میں سے ایک آدمی خواب دیکھا تھا بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے، دوسرا اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہیں، پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کو جانتے تھے۔ تعبیر بتانے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے ان کے عقیدے کو درست کیا بتایا کہ لوگ کیا ہے غیروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق نے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اللہ بہتر ہے، دنیا کے اندر جو مختلف معبود ہیں وہ بہتر ہے۔ دونوں کے زبان سے انہوں نے اقرار کروایا، کیونکہ ان کو معلوم تھا ایک آدمی مرنے والا ہے، اگر وہ مرتا ہے توحید پر مرے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کی کامیابی ہوگی۔
توحید کا درس دینے کے بعد انہوں نے کہا جو آدمی خواب دیکھا شراب پلانے والا ہے یہاں سے چھوٹنے کے بعد بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور جو اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہیں پرندے اسے کھا رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اسے سولی دی جائے گی، سولی پر اسے لٹکا دیا جائے گا، پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا جو بادشاہ کا خادم ہونے والا ہے یہاں سے جانے کے بعد میرا تذکرہ عزیز مصر کے سامنے کرنا، مگر جانے کے بعد بھول گیا۔ 6 سال کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھاتی ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہرے بالیوں کو گراتی ہیں۔ تو بادشاہ نے دربار والوں سے سوال کیا اس کی تعبیر بتائیے۔ دربار والوں نے کہا ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے۔ قید خانے کے اندر جو ان کا ساتھی جس کی خواب کی تعبیر صحیح ہوئی اسے یاد آیا، اس نے کہا قید خانے کے اندر خواب کی تعبیر بتانے والا ہے، میں ان کے پاس جا کر تعبیر بتا کے لاؤں گا۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے تو یوسف علیہ السلام نے کہا 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، اس کے بعد قحط سالی کے آئیں گے۔ جو خوشحالی کے سال آتے ہیں اس کے اندر زراعت کر کے آنے والے 7 سالوں کے لیے ذخیرہ اندوز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بارش ہوگی۔ بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی گئی، خوش ہوا، یوسف علیہ السلام کو بلانے کا حکم دیا۔ قاصد آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے قید میں کیوں رکھا گیا، پہلے اس کی تحقیق ہونا چاہیے۔ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیں؟ عزیز مصر نے ان تمام کو بلا کر پوچھا۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے، غلطی ہماری تھی، ہم نے ان کو بہکانے کی کوشش کی مگر وہ بچ گئے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر خیانت کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتے۔ تو آج کے پارے کے اندر یہ چند اہم باتیں ہمارے سامنے آئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو قرآن پڑھنے سمجھنے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔